السلام علیکم جی، میرا نام مزمل اطہر ہے اور میں بزنس ہیڈ ہوں مولر اینڈ فپس آئی ٹی اور ڈیٹا ڈویژن کا۔ ہم نے پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے آئی ٹی ریسیلر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی آئی ٹی کی جو جائنٹس ہیں، آئی ٹی کے جو جائنٹس ہیں اور ان کی جو بڑی شخصیات ہیں، ان سے ہم ایسے دلچسپ سوال و جواب کے سیشنز رکھیں گے جس سے ان کی نہ صرف رہنمائی ہوگی بلکہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے اس کا بھی تعین ہو سکے گا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر فرام ڈے ون اتنا زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ یہ ایسوسیٹ رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے کنٹری ہیڈ کی پوزیشنز کے اوپر کام کی، مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ جس میں انٹیل، ایچ پی اور کرنٹلی یہ ڈیل ٹیکنالوجیز کے پاکستان کے کنٹری ہیڈ ہیں۔ تو میں تعارف کراؤں گا آپ کا نوید سراج صاحب سے، جو ایک پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی جانی پہچانی، نہ صرف جانی پہچانی بلکہ مانی ہوئی شخصیت ہے۔ نوید سراج صاحب، السلام علیکم مزمل، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز۔ ہمارا جو کلیبریشن رہا ہے مولر اینڈ فپس سے، اس کو اب 5 سال ہونے کو آئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہمارا سفر رہا ہے اس میں ہم نے ہمیشہ اس بارے میں بات کی ہے کہ پاکستان کیونکہ ترقی پذیر ملک ہے، اس میں بیسک ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس بیسک ایجوکیشن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو مختلف پروڈکٹس ہیں اور جو سلوشنس ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی اقتصادی ترقی میں ایک بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت وسیع ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جس کا ایک آپ بہت ہی انکریڈیبل حصہ ہیں۔ تو آپ کے ان الفاظ کا بہت شکریہ، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم اپنی عوام، اپنے آئی ٹی مارکیٹ، اپنے چینل پارٹنرز اینڈ دا وائڈر ایکو سسٹم گیٹس ٹو نو واٹ آر دی پرائرٹیز ود ریگارڈس ٹو دی کنٹری، ہم کس طرح سوچ رہے ہیں۔ ہم ایک کمپنی کے امپلائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملک کے رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے سے وہ کیا مختلف عوامل ہیں جن میں ہم مدد دے سکتے ہیں، ان کو ہم ان عوامل کی ہم ہمت افزائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، there's loads to be done, but as I indicated earlier, Pakistan is an emerging market and a resilient one with 220 million population and the youth dividend that we have, so many young people adopting information technology. تو ہماری جو یوتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر ہے اور اس یوتھ کو کی صحیح طرح سے تربیت اور اس کی جو ان میں سینس آف انوویشن کے بارے میں جو ایک ان کو اویئر کرنا، واٹ آر دا پاسبلٹیز۔ ٹیکنالوجی ان کے لیے کئی راستے کھول سکتی ہے with regards to how they can blossom in their career and also as individuals and citizens of the country. بہت شکریہ سر۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کی طرف بڑھیں، میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 2 سال کے عرصے کے اندر جو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر پینڈیمک آیا، ڈیل ٹیکنالوجیز نے پاکستان میں مولر اینڈ فپس کے ساتھ مل کر بہت بہترین طریقے سے کام کیا۔ تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مختلف CSR ایکٹیویٹیز آپ کی ہمیں نظر آئیں، بڑی بڑی NGOs کے ساتھ، سیلانی کے ساتھ، نیشنل اس کے یونیورسٹیز کے ساتھ، JDC کے ساتھ، AD فاؤنڈیشن کے ساتھ، آپ نے ان کے پورے AD ایمبولینس سینٹر کے پورے سسٹم کو ریویمپ کیا۔ آپ نے سیلانی کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا جس کے اندر انسٹالمنٹ کے اوپر جو ڈیزرونگ بچے تھے آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنے والے، ان کو آپ نے انسٹالمنٹ کے اوپر مولر اینڈ فپس کے تھرو لیپ ٹاپ دلوائے۔ اسی طریقے سے JDC کے ساتھ آپ نے ایک فری آئی ٹی لیب کراچی کے اندر قائم کی۔ تو اتنے سارے پروجیکٹس یہ کرنے کا خیال کس طریقے سے آیا ڈیل کو پاکستان میں؟ دیکھیے، میں نے جو اس سے پہلے بات کی تھی نا کہ ہمارا ایک بہت بڑا پریولیج ہے کہ مولر اینڈ فپس جیسے پارٹنرز ہمارے چینل کا ایک نمایاں ڈسٹریبیوٹر آپ ہیں اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جس میں آپ تھوڑا سا انکساری سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن ہے بلکہ آپ کی مینجمنٹ کا بھی۔ میں جانتا ہوں کہ کامران نشاط صاحب
اور عبدالواحد صاحب کی رہنمائی کے ساتھ اور ان کی سرپرستی کے ساتھ ہم نے عوام میں وہ جو طبقات ہیں جہاں افورڈیبلٹی نہیں ہے ڈیوائسز کی، یا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کوئی بروئے کار لا کر ہم کس طرح بہتر سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں، تو چاہے وہ کووڈ کے دنوں میں جو لوگوں کی ضروریات تھی ان کو پورا کرنا ہو، یا ان کی ایجوکیشن لیولز کو امپروو کرنا ہو، یا ان میں آئی ٹی کوڈنگ ایک جس طرح بہت ہی ایک ایمرجنگ ایک ٹرینڈ ہے اب ہم خاص طور پہ ہماری یوتھ میں، تو اس میں آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے نہ صرف ہمارے کچھ آئیڈیاز کو اپنایا، ان کو اپنا سمجھ کر ان کو ایگزیکیوٹ کیا، بلکہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر آپ نے اپنے پرسنل ٹائم کو اس میں اپنا ٹائم دیا، اپنی ایفرٹ دی، اپنے ریسورسز لگائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہمارے بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے، جن این جی اوز کا ذکر آپ نے کیا وہ ہماری پورے ملک میں بہت ہی ایک اچھا کام کر رہے ہیں سارے یہ این جی اوز، تو ہمارے لیے ایک یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے پارٹنرز ابھی تک ان کی جو نظر ہے، ان کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے وسائل کو اپنے سی ایس آر انیشیٹوز میں ایک اسٹریٹجی کے طور پہ لے کر چلیں، تاکہ ہمارے عام عوام تک وہ جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ سر اس اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی اور ایک بہت بڑی چیز جو اینوتھائی نے آئی ٹی آکسیجن کے نام سے شروع کی تھی کووڈ کے دنوں میں، اس نے ہمیں یہ سارا آئیڈیا دیا، اور پھر آپ کی رہنمائی، آپ کی سپورٹ اور آپ کے جو ڈیفینیٹلی فائنینشیل ہیلپ تھی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کے قابل ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آئی ٹی کا جب ذکر آتا ہے تو پاکستان کے لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں سافٹ ویئر۔ جب بھی آئی ٹی کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر، جبکہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے جو بیک بون ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ سافٹ ویئر لکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ سافٹ ویئر اپلوڈ ہوتا ہے، جہاں پر یہ سافٹ ویئر سیو ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری ہارڈ ویئر ہے۔ اس ہارڈ ویئر کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی سافٹ ویئر دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لوگوں کا ایک یہ سوال ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز امپلیمنٹ کیے ہیں، خاص طور پہ جی ایس ٹی پرسنل کمپیوٹنگ کے اوپر، اس کے کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا پلان ہے ڈیل ٹیکنالوجیز کا کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس میٹر کو کس لیول کے اوپر اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی ترقی پذیر ملک میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک رول بنتا ہے ریونیو کلیکشن کا، انکم کو جنریٹ کرنا، اور یہ ہمیشہ سے ایک ہمارے ملک میں ڈیبیٹ رہی ہے کہ مزید کس طرح ریونیو کو بڑھایا جائے۔ اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے انڈسٹری کے سیگمنٹس ہیں جس کو ابھی پنپنے میں ٹائم لگے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی از ان دا نیسنٹ اسٹیجز، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گروتھ اس طرح نہیں ہوئی ہمارے ملک میں جس طرح ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوئی ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ممالک نے کیا کیا؟ ہمارے پڑوسی ممالک نے بیسک ایجوکیشن پہ توجہ دی، اور آئی ٹی کی پروڈکٹس کی افورڈیبلٹی کے بارے میں بہت سیریسلی ایک سنجیدہ انہوں نے اسٹیپس لیے۔ اب وہ کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ 2004-2005 سے جو ہماری جو پرسنل ڈیوائسز ہیں، جو ہم کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، جو بیسک آپ کا ایک ٹول ہے لرننگ کا، کام کرنے کا، اس پہ ایگزیمپشن تھی جی ایس ٹی کی۔ اس سے ہوا یہ کہ افورڈیبلٹی جو ہے، ہمارے جو متوسط انکم، جو ہماری جو قوت خرید جو ہے ہماری مڈل انکم کی، اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایگزیمپشن جو جی ایس ٹی کی تھی وہ ہمیں کافی ہیلپ کر رہی ہے۔ اور جس طرح آپ کی کمپنی اور ڈیل ٹیکنالوجیز بہت ہی سیریس ہے ڈاکومنٹیشن کے بارے میں، تو جی ایس ٹی کے ایگزیمپشن کو لے کر اور ڈاکومنٹیشن کے فوکس کو لے کر ہمارے جو پاسٹ میں ہمارے جتنا بھی ہماری یہ کوششیں رہی ہیں،
اس میں ہم کامیاب رہے ہیں. لیکن جی ایس ٹی کے امپوزیشن سے ہوتا کیا ہے کہ انفلیشنری جو افراط زر جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے قوت خرید, اور اس کو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ پچھلے سال اگر 50,000 روپے میں اگر آپ ایک ڈیوائس فلی افورڈ کر سکتے ہیں تو اب شاید اسی پروڈکٹ کو 80-90 ہزار میں اب آپ لیں گے تو آپ کی وہ قوت خرید آپ کی انکم کے کمپیریزن میں کم ہو گئی. تو اس کا ایک یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں ڈیل ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری تھاٹ پروسیس کو بھی بالکل ایک مماثلت ہے ہماری سوچ میں کہ ریونیو کلیکشن از دی پرائمری آبجیکٹیو, از ون آف دی پرائمری آبجیکٹیو آف اینی گورنمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے اس کا جو کرنٹ اسٹیج ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم لفٹ آف کی اسٹیج میں ہیں, کیا ہم میڈیم اسٹیج میں ہیں, یا ہم میچور اسٹیج میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ابتدائی مراحل میں ہیں اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میچورٹی لیول میں, اور اس کے لیے یہ جی ایس ٹی کی جو ایگزمپشن ہے میری آپ کے پلیٹ فارم سے اور ناظرین اور حاضرین کے توسط سے جہاں تک یہ میسج ہمارا جائے کہ قوت خرید ہمارے ملک میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری جو فیملیز ہیں, ینگ پیرنٹس ہیں, ہمارے جو یونیورسٹی کالج گوئنگ پروفیشنلز ہیں, ان کے لیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو بیسک ٹول ہے جو ہمارا پرسنل کمپیوٹر ہے اس پہ ایگزیمپشن بہت حد تک ہمارے افورڈیبلٹی لیولز کو بہتر کر سکتی ہے. اور وہ ابھی ہمارے اس جو جنوری میں جو حکومت وقت نے ایک اسٹیپ لیا ہے, ہم ان کے کمپلشنس کو سمجھتے ہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ اپیل ہے کہ اس کو دوبارہ نظر ثانی کریں بیکاز اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری عوام پر. جی, بہت ضروری پیغام ہے حکومت کے ان حضرات کے لیے یقیناً جو اس وقت اس ساری لیجسلیشن کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور آئندہ آنے والے بجٹ کے اندر جو بہت ہی اہم بجٹ ہے اس سال کی نسبت سے, چونکہ پاکستان ایک اور پوری دنیا ایک کووڈ کی سچویشن سے گزری ہے, تو اس وقت لوگوں کی قوت خرید جس طرح نوی صاحب نے فرمایا بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر اگر کوئی بھی ٹیکس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر تو اس کا اثر جو ہے خدا نخواستہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری گروتھ کے اوپر پڑ سکتا ہے. تو حکومت وقت سے اور جو ہمارے لیجسلیشن کرنے والے ادارے ہیں ایف بی آر وغیرہ اور ٹیکس کلیکشن کے ادارے, ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس کو ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں. سر, ایک بڑا اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کی بات کی اور ٹیکس کی وجہ سے قیمتوں کے بڑھنے کی ہم نے بات کی. اب پاکستان کے اندر ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جو یوزڈ اور ریفربش جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں یوز ہی ہوتی ہیں کمپیوٹر کی ڈیوائسز جو پرانی جنریشن کی پاکستان کے اندر لے کر آئی جاتی ہیں, اور اس کے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن اس وقت بھی جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ تقریباً 85% سے 90% پاکستان کے اندر یوز اور ریفرب سرور اور لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپ آتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں, اور اگر اس کے فوائد ہیں تو بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا اس جیسی کنٹریز نے اس کو پچھلے 10 سال میں بین کیوں کیا؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس میں ایک بیزل کنونشن بھی ہے جو ایک آپ کی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے جو ماحولیاتی عناصر ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے بیزل کنونشن کا ہے. اور اس کے تحت میرے اپنے خیال میں جہاں تک میری اسٹڈی اور ریسرچ ہے کہ یہ جو یوزڈ کمپیوٹرز آتے ہیں یا جو اسکریپ کے فارم میں بھی آتے ہیں, ان کی جو پرائسنگ فریم ورک ہے اس کا فائدہ لینے کے لیے کبھی کبھی اسکریپ کے طور پہ بھی یہ ڈکلیئر ہوتے ہیں امپورٹ پہ, جو ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. پہلا تو یہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک
یا وہ ممالک جن میں قوت خرید اتنی ہی ہے عوام کی جتنی ہماری ہے، وہ ممالک انہوں نے کیوں اس کو بین کیا ہوا ہے. تو وہاں ان بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کی ایگزیکیوشن اور اس کی جو پابندی سے ایک جو نظر ثانی کرتی ہے گورنمنٹ کے کیا چیز امپورٹ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ ہم اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ قوت خرید کے بارے میں تھا. اب یہ بہت آبویس ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایک عوام کی ایک ہماری آبادی ہے جو جس کی قوت خرید کم ہے، تو ان کی قوت خرید میں وہ پروڈکٹ شاید آ جاتی ہو ان کے بجٹ میں جو کہ دستیاب ہے. لیکن اگر دستیاب نہیں ہوتی اور حکومت وقت ان معاہدوں پہ عمل کروا کے ایسی چیزوں کی امپورٹ کم کروائے تو وہ جو 85% مارکیٹ اب ہمارے جیسے مینوفیکچررز کے لیے اویلیبل ہوگی اس سے ہماری قیمتوں پہ بھی فرق آئے گا. ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ریجن اور اپنے عالمی جو ہماری جو کمپنی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پہ ہم اپنی صحیح ریپرزنٹیشن دے سکیں گے کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے وہ کتنا بڑا ہے. کیونکہ اگر وہ پوٹینشیل 85% حد تک ایک ایسا چینل کیٹر کر رہا ہے جو کہ اسکریپ یا یوز یا ریفرب چینل کیٹر کر رہا ہے، تو پاکستان کی اصل جو مارکیٹ ہے اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کا ہمیں وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. تو مختلف چیزیں اس کے بارے میں ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہم مزید لا سکتے ہیں ملک میں اس پہ بھی اس کا ایک براہ راست اس کا ایک تعلق ہے کہ ہم خوب سے خوب تر پروڈکٹ کس طرح ملک میں لا سکتے ہیں اور اس میں افورڈیبل لیولز اور کس طرح ہم گارنٹی کر سکتے ہیں. ایک دوسری بات ہم نے ریسرچ میں یہ بھی دیکھی کہ پرانی پروڈکٹس پہ سافٹ ویئر کی کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہیں، پاور کنزمپشن کے مسائل ہیں. لیکن کیونکہ ایک صارف جب کسی دکان پہ جاتا ہے تو وہ صرف اپنے بجٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچے کو یہ جو ہوم ورک کرنا ہے میں کس طرح اپنے گھر میں ایک ایسی آئی ٹی کی پروڈکٹ لا سکوں جو میرے بجٹ میں بھی ہو اور میرے بچے کا کام بھی ہو سکے. تو بچہ جب ایک پرانی ٹیکنالوجی کے بنسبت ایک نئی ٹیکنالوجی کی پروڈکٹ، نئی ٹیکنالوجی کے بیسڈ پروڈکٹ پہ جب وہ کوئی چیز سیکھے گا تو وہ زیادہ ریلیونٹ ٹیکنالوجی اور زیادہ ریلیونٹ لرننگ ہوگی. تو اس میں ایک یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں قوت خرید کے بارے میں ہم نے بات کی، ہم نے عالمی معاہدے جو ہیں ان کی وائلیشن کی بات کی. کافی اسکریپ مٹیریل آپ جانتے ہیں کہ اس میں پریشس میٹلز جو ہیں اس کو ایسیڈک پروسیس کے تھرو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا جو ویسٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو ہمارے واٹر سپلائی میں جا رہا ہے یا ہمارے سمندر میں جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہم نے کبھی اس طرح سوچا؟ میں سمجھتا ہوں ہماری ایک سوچ جو ہے اس کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ہم صرف آئی ٹی کے بارے میں ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، لیکن ہم نے اس کو مزید کمپلیکس بنا دیا ہے کیونکہ قوانین موجود ہیں جس کو فالو کر کے ہم اپنے انوائرمنٹ میں بھی بہتری لا سکتے ہیں اور ملک میں انویسٹمنٹ لا کر ملک کے جی ڈی پی پہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ لا سکتے ہیں بائی برنگنگ ان مور مینوفیکچرنگ پروپوزیشنز ان دا کنٹری. بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت ہی زبردست انفارمیشن جو اس وقت نوید صاحب نے ہمیں دی، جس کے اندر سب سے بہترین جو ایک بات ہے وہ یہ کہ جب جو ٹوٹل والیوم ہے کسی پروڈکٹ کا اس کا ایکچولی ایکسپریس ہی نہیں ہو رہا ہے کسی کنٹری کا، تو اس کے حساب سے انویسٹمنٹ بھی ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. اور جو ایک بڑی ہی تشویشناک بات ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم WTO کے سگنیٹری ہیں 1995 سے، اور بیزل کنونشن کے تھرو ہم کوئی بھی یوز پروڈکٹ پاکستان کے اندر نہیں لے کر آ سکتے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر. تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک بڑی تشویشناک بات کی طرف اشارہ کیا وہ ہے لیڈ یعنی سیسا. جب یہ اسکریپ پروڈکٹ پاکستان لے کر آئی جاتی ہیں اور پاکستان کو جنک یارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان پروڈکٹس کو پرزے کرنے کے اندر جو پروسیس استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بے تحاشا سیسا یا لیڈ زمین کے ذریعے زمین کے پانی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ پانی
پورے ملک کے لوگوں کے اندر فصلوں کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں اسکن کینسر, لیور کینسر اور دوسری بہت موذی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بہت چھوٹے فائدے کے لیے ہم اس کی بہت بڑی قیمت تو ادا نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ صرف سن 2021 کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ پاکستان کے اندر آتے ہیں, لیکن اس میں صرف 1,70,000 لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ نئے ہوتے ہیں, اور باقی یہ سارے کے سارے اسکریپ اور پرانی جنریشن کے ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کو ہم آئی ٹی سافٹ ویئرس کے اوپر ٹریننگز دے رہے ہیں اور اس کے متعلق ہم ان کو ایڈوانس ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں, وہ پرانی مشینریز کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر سکسیسفل نہیں ہے, تو وہ دنیا کے ساتھ دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو اس کا پاکستان کا پورا پوٹینشل ہے, اس کے اندر یہ چینل کی پروڈکٹ اور آفیشیل پروڈکٹ پاکستان آئے گی, تو اس کی جو قیمت خرید ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گی, کیونکہ اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے پاکستان میں اور یوز اور ریفرب زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس نئے پروڈکٹ کی کاسٹ بھی پاکستان کے اندر زیادہ رہتی ہے. اس کے اندر سر آپ سے میرا ایک سوال جو بہت سارے لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں ہم سے, وہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسمبلنگ یونٹس یہاں پر لگائے جائیں, اور ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ سیمسنگ, شاؤمی, ٹیکنو اور ڈفرینٹ کمپنیز نے اپنے اسمبلنگ یونٹس یہاں پر لگائے, جس کی وجہ سے ان موبائل فونز کی جو قیمت ہے اس کے اندر واضح کمی جو صارف ہے اس کے لیے ہمیں نظر آئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس یوزڈ اور ریفرب والے مسئلے کو صحیح طور پہ ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر عالمی قوانین کے مطابق پابندیاں لگائے, اور وہ جو پوٹینشل ہے پاکستان کا جو تقریباً ایک سال میں ہمیں 20 لاکھ سے بھی زیادہ نظر آتا ہے آج کی تاریخ کے اندر, اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیل جیسی کمپنیز بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اس پوٹینشل کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلنگ یونٹس پاکستان میں لگائے گا یا اس کے بارے میں سوچے گا, اور جس کی بنیاد کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کی قیمتیں جو ہے وہ صارف کے لیے کم ہو جائیں؟ مزمل بھائی, ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ منسٹیریل لیول پہ دیکھیں تو ٹیلی کام اور آئی ٹی کا ایک پورٹ فولیو ہے, اس میں زیادہ تر جو کام اور بہت اچھا کام ہوا ہے وہ ٹیلی کام پہ زیادہ ہوا ہے, بیکاز آپ کے لائسنس آکشن ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ہے ٹیلی کام کے ساتھ, لاسٹ مائل تک آپ نے اگر سروسز پہنچانی ہے تو ٹیلی کام میں بہت کم ہے. آئی ٹی میں اس لحاظ سے کم ہے, توجہ بھی کم رہی ہے, اور یہی ریزن ہے کہ جن ٹیکس سبسڈیز کی آپ نے بات کی وہ اس کی شروعات ہی موبائل فون سے ہوئی, جو کہ ٹیلی کام کے نزدیک ایک ڈیوائس ہے, بلکہ اسی ایکو سسٹم کی ایک ڈیوائس ہے. تو پچھلے 10 سال میں ہم نے کئی دفعہ اس کے بارے میں سوچا ہے, لیکن وہ جو میں نے بات پہلے آپ سے جس کا گزارش کی تھی میں نے کہ پاکستان کے پوٹینشیل, اور صرف یہ آئی ٹی پروڈکٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ساری پروڈکٹس جو یا تو اسکریپ, یوز, ریفربش یا اسمگلڈ ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی دوسری پروڈکٹ ہو, کسی اور انڈسٹری سے بھی اس کا تعلق ہو, اس کے جو مینوفیکچررز چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو, ملٹی نیشنل ہو لائک آرسیلز, وہ ملک کا صحیح پوٹینشیل بیان نہیں کر سکتے اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹرز کو, کیونکہ جو کنزیومر ہے وہ ایوری سنگل کنزیومر بائنگ اے نان آتھورائزڈ پروڈکٹ از ون کسٹمر دیٹ وی آر unable to entertain, right? And that's why the loss of business is substantial, and that is why we believe that we need to come back to the same point. What is the priority of the government with regards to IT, not telecom and IT? Because اگر آپ کبھی بھی ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں تو وہ ڈیفینیٹلی اور ویری رائٹلی دے مینشن اباؤٹ دی ریونیو جنریشن فرام دی ٹیلی کام انفراسٹرکچر, بٹ ویری لٹل آن آئی ٹی. اچھا, آئی ٹی کا بینیفٹ آپ دیکھیں, ہم
پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری یوتھ میں سینس آف انوویشن ہے, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہمارا یوتھ ہے. انٹرپرینورشپ کی وجہ سے نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. تو یہ ہماری عوام نے اپنی ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن کی درستگی کے بعد اور اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو بہتر یوٹیلائز کرنے کے بعد وہ اس اسٹیج پہ آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل پروڈکشن, لوکل مینوفیکچرنگ کو بڑے تناظر سے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ باقی ممالک کیا کر رہے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیا انڈونیشیا, کیا آپ کا ویتنام, ہمارے جو وہ ممالک جو آج سے 15 سال پہلے ہمارے جی ڈی پی پہ تھے اور ان کی انویسٹمنٹ آئی ٹی میں ہمارے جتنی تھی, لیکن وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان کی اب جو سائز آف دی آئی ٹی مارکیٹ از 20 times bigger. کیا وہ لوکل پروڈکشن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں, وہ لوکل پروڈکشن کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, وہ بیسک ایجوکیشن کی درست کے معیار کی درستگی کی وجہ سے ہوئی ہے اور گورنمنٹ کی آئی ٹی پالیسی میں سنسیئرٹی کے ساتھ ایگزیکیوشن کی. آج اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کیا کوئی آئی ٹی پالیسی ملک کی ہے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے, پچھلا ڈرافٹ کب سے پڑا ہوگا اسی آرکائیو میں. میں سمجھتا ہوں 2016-17 کا پڑا ہوا ہے اور ٹیکنالوجی ہیز مووڈ آن. یہ وہ ایسی چیز ہے جو ہر سال آدمی کو ریویو کر رہے ہیں. تو پاکستان کی ترقی میں ہم بالکل اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ لوکل کیا وہ سبسڈی ہو سکتی ہے جس سے ہم پی سی اسمبلی کی طرف سوچیں اور کیا اس کے اس کرنے سے لوکل پروڈکشن کے ثمرات جو ہیں کیا ہماری عام عوام تک پہنچنے میں ان کی قوت خرید کی ایشو کو ریزالو کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کی مثال جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو یوتھ کا جو بلج ہے, جو ایک بڑا پروپورشن ہے, اس میں انوویشن, ان کی ایجوکیشن اور ان کے ٹیکنالوجی ایکسس میں اگر ہم انویسٹ کریں تو پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوکل پروڈکشن, لوکل مینوفیکچرنگ سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ میں نے جس طرح میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنی تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی کہ ہم باقی ممالک کیوں ہم سے زیادہ آگے ایک لیپ فراگ کر کے ایک ایکسپونینشیل گروتھ وہ پچھلے 10 سالوں سے ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اور وہی ممالک جن کا میں نے آپ کو مثال دی, پہلے بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کے بھی جو بزنس انڈیکیٹرز ہوتے تھے وہ ہم سے ہماری برابری میں ہوتے تھے, لیکن اب انہوں نے بھی ہم سے زیادہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے. ہم اس بات پہ اگر ایک توجہ دیں کہ ڈیل ٹیکنالوجیز along with our value distributors like Miller and Phipps, ہم کس طرح اپنی مارکیٹ پوٹینشیل نہ صرف آپس میں ڈسکس کریں بٹ اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ ہے وہ پوٹینشیل جس کے بارے میں ہمیں کبھی یقین ہے کہ کنزمپشن جو ہے پروڈکٹس کی وہ ہمارے پاپولیشن اور ہماری ڈیموگرافکس کی وجہ سے بہت ایک بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کو ہمیں چاہے وہ لوکل پروڈکشن کے تناظر میں ہو, چاہے وہ انوویشن کے تناظر میں ہو کہ ہم ویلیو ایڈیشن پہ کیا کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میں انٹرپرینورشپ کی بات, دیٹس آل انوویشن اینڈ دیٹس ویلیو ایڈیشن کہ آپ ایک تھاٹ لیڈرشپ کا آپ ایک آئیڈیا کو کس طرح آپ مارکیٹ کی نیڈ کو فلفل کرتے ہیں جو ہمارے جو ینگ بچے کر رہے ہیں اور بہت اچھا تھا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ اپس میں وینچر کیپٹلسٹ آر گیونگ ایکسٹریملی careful look as to what is happening in the country, and that is happening primarily in the private sector, primarily driven by youth of the country, primarily done by young men and women thinking out of the box, utilizing their critical thinking and utilizing and recognizing that there is a need in the country for various مختلف چیزوں کی ضرورت ہے ملک میں. آپ کی ایگری پروڈکٹس کے سپلائی چین پہ ایپس بن رہی ہیں جی. تو بچوں نے, ہمارے ینگ لڑکوں نے, لڑکیوں نے ملک میں جو اشد جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے بزنس پروسیس ایکسلنس. اس میں میں سمجھتا ہوں آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. اب اس میں اگر مینوفیکچرنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے تو پاکستان کا جب بالکل صحیح پوٹینشیل ہم ریکگنائز کر سکیں گے
تب اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہم نہیں مانگیں گے لوگوں سے مینوفیکچرنگ, لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم آپ کے ملک میں اس طرح کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے نوید صاحب نے بات کی بہت ہی دلچسپ بات ہے اس میں کہ جب آپ کے کنٹری کا ٹرو پوٹینشیل سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی پاکستان میں لائیں, بلکہ وہ ہم سے بات کریں گے کہ کیا ہم آپ کی کنٹری کے اندر یہ اسمبلنگ یا مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگا سکتے ہیں. تو یہ اصل اس کے اندر چیز ہے جو بڑی دلچسپ ہے. میں بہت خوبصورت بات کی نوید سیاض صاحب نے کہ ہمیں اپنی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے اندر ایکسلنس کی ضرورت ہے, اور یہ ضرورت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر ہم اس آئی ٹی کو اپنی نہ صرف ایگریکلچر کے اندر, مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے اندر اور اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کے اندر, اپنے سسٹم کی اسٹرینتھ کے اندر استعمال کریں تو ہمارے بہت سارے کام آٹومائز بھی ہو سکتے ہیں, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہمارا وہ جو وسائل ہیں جن کا ضیاع ہوتا ہے اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور جو اسٹوریج ہے اس کے اوپر ڈیل کا ایک بہت بڑا نام ہے. گلوبلی ڈیل اس کے اندر کیا کر رہا ہے, اور پاکستان کے اندر ان تینوں چیزوں کے بارے میں ڈیل کے کیا پلانز ہیں؟ ایک بہت اہم سوال ہے. پہلے میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ از بیسکلی این آپریٹنگ ماڈل. کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے صارفین کو اور اپنے انٹرنل اسٹاف کو کیسے سرو کرتا ہے کہ آپ کے کچھ جو ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی ہماری ہے کہ واٹ نیڈس ٹو ریزائڈ آن دا پبلک کلاؤڈ, واٹ نیڈس ٹو ریزائڈ آن یور انٹرنل پرائیویٹ کلاؤڈ, آن پریم, آف پریم. ہر کمپنی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹو ناٹ اونلی سسٹین گروتھ بٹ ایکسلریٹ گروتھ. اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا, کلاؤڈ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا رول ہے ان ٹرمز آف generating that sort of innovation within the company so that we are able to effectively serve our customers. اسے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے اس آج کی گفتگو میں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. ترقی پذیر ملک میں کیا ہماری جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں اس کے ثمرات کیا ہمارے کسانوں تک مہیا ہوئے ہیں؟ تو کیا ہمارے بینکس اس کے بارے میں کوئی نئے کسٹمرز کو حاصل کرنے کے لیے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کیا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیٹس ون پاسبلٹی آف اکوائرنگ کسٹمرز تھرو سم میسج انٹرونشنس کہ وہ کلاؤڈ کلاؤڈ ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر کے وہ کمیونیکیٹ کریں. تو یہ صرف ایک مثال ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن کلاؤڈ کی ایک اور مثال ہے. تو کلاؤڈ ہیز بیکم سینٹرل ٹو آل بزنس, کمرشل اینڈ ایجوکیشن اینٹیٹیز, اینڈ اٹ از دی آپریٹنگ میتھڈالوجی, اینڈ اٹ از آر سنسیئر بلیف اینڈ اے سیریس بلیف that the amount of data that is being created in the larger ecosystem. ہم کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں اسی مثال پہ واپس جاتا ہوں کہ ایک کسان نے ایک ایپلیکیشن میں صرف اپنا نام اور اپنا پتہ اور اپنی قریبی منڈی کا نام لکھا. اب یہ انفارمیشن اگر ہم اسٹور کر کے اس کے بارے میں اس کا کوئی ایکشن نہ لیں تو ہم زیادتی کریں. تو جتنے زیادہ کسان, جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ, جتنی زیادہ عوام ڈیوائسز کے استعمال کے تھرو فیڈ بیک دیتی رہے, یہ ہمارے اسٹوریج میں یہ وہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں جس کو اسٹور کرنا بڑا ضروری ہے, اس کو سیف گارڈ کرنا ضروری ہے, اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اگر کسی چیز کو محفوظ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے موتی جواہر ہیں جن کو ہم نے محفوظ کیا ہے. تو ڈیٹا از ناؤ کالڈ دا نیو گولڈ, اٹ از کالڈ دا نیو آئل, دا نیو انجن. اب اس ڈیٹا کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں, وہاں پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ
کی بات آ جاتی ہے کہ کیا جن منڈیوں کی ہم نے جن کسانوں کی فیڈ بیک کے بارے میں انفارمیشن لی ان منڈیوں میں کیا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. وہاں پھر ہم سینسرز کے بارے میں بات کرتے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس IoT کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا ہم مزید اور فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ ان منڈیوں کے آس پاس کون سی فصلیں ہوتی ہیں, وہاں پانی کا استعمال کیا ہے اریگیشن کے لیے. تو میں نے صرف ایک فارمنگ کے ایکو سسٹم میں آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں بھی تھوڑا ایلیمنٹری بہت سطحی طور پہ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن اس میں سے جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ویلیوبل انفارمیشن ہے. اور اس پہ the concept is about acting upon that information. How do you derive key decisions to arrive at positive outcomes? ہم کیا کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کے سے. اچھا, الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے اس کا؟ وہ کسان ہے جس کو ایک بہتر سروس وہ بینک دے سکتا ہے جس نے وہ ایپلیکیشن لانچ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی بہت ایک اچھا ریکگنیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کافی لوگ ایسی نئے جو نیا طریقہ ہے سوچنے کا, اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں. اس کے اراؤنڈ جس طرح میں نے پہلے بات کی اسٹارٹ اپس کا اور ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ کا, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیگمنٹ ہے ینگ انٹرپرینورز کا, جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے, سینسرس کو لیوریج کر کے, IoT کو لیوریج کر کے جو انسائٹس گیدر کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک ہمارے دس آگز ویل فار آور برائٹ فیوچر. اس میں ہماری اقتصادی ترقی کا ایک بہت بڑا ایک اس میں رول بنتا ہے. ڈیل ٹیکنالوجیز دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج اسٹوریج ٹیکنالوجیز پلیٹ فارمس ہم یہاں ہمارے کسٹمرز کو ہم ان کے ساتھ سرو کر رہے ہیں. اور ان کا الٹیمیٹ بینیفیشری وہی کسٹمرز ہیں, وہی بزنسز ہیں جو الٹیمیٹلی دا لاسٹ مائل بینیفیشری ہمارے عوام, چاہے وہ کسی بینک کا کسٹمر ہو یا وہ کوئی کسان ہو. تو یہ ہماری ایک پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کمپنی کا جو ویژن ہے کہ خوب سے خوب تر ٹیکنالوجی سے ہم عوام کو کس طرح بہتر سرو کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی لیوریج دا بیسٹ ان ٹیکنالوجی ٹو ڈرائیو ہیومن پروگریس. یہ ہمارا گلوبل ویژن ہے کہ ڈرائیونگ ہیومن پروگریس with state of the art technology, by incorporating the latest trends, by deriving the most positive outcomes through the gold mine of data that is presenting itself at our disposal time and again. How do we leverage that? اس کو ہم اس انفارمیشن کو کس طرح محفوظ کریں, اس کو کس طرح بہتر یوٹیلائز کریں اپنی ڈیوائسز کے تھرو, اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو, تاکہ ہم اپنی عوام کو بہتر سرو کر سکیں. بہت ہی زبردست انہوں نے پوری کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اسٹوریج کو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے, بہت زبردست انہوں نے مثال دی. اریگیشن کی مثال کے ذریعے انہوں نے پورا پروسیس سمجھایا کہ ایک کسان اگر اپنی انفارمیشن بیسک فیڈ کرتا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ذریعے وہ اسٹوریج کے اندر جاتی ہے, اسٹور ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر. اب اس کی جو انفارمیشن ہے, اس انفارمیشن سے کیا کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کی تمام منڈیوں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے, باہر کے لوگوں کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی سارے لوگوں کو اس کی معلومات مل سکتی ہے, وہ کس علاقے میں کام کر رہا ہے اس کی معلومات مل سکتی ہے, وہ خود جو کام کر رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے, جیسا کہ زمین کو کس وقت پانی کی ضرورت ہے, اس وقت ٹیمپریچر کتنا ہے, کتنا پانی لگنا چاہیے, کس وقت کھاد کی ضرورت ہے, کس وقت کون سا کیمیکل زمین کے اندر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, اس سارے کے ڈیٹا کو مینیج کرنا اسٹوریج کے اندر, اور پھر اس اسٹور ہوئے ڈیٹا کے اندر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے مقصد کی چیزوں کو نکال کے اس کو امپلیمنٹ کرنا, اور اس کے ریزلٹ سے ہیومینٹی کے لیے اور اپنے کام کے اندر ایفیشنسی
لے کر آئی جائے. یہ سارا مقصد ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور اس اسٹوریج کا. جو اسٹوریج آپ کو پتا ہے کہ امیزون, گوگل, فیس بک جیسی کمپنیز جو ہے وہ اپنے پاس اسٹور رکھتی ہیں اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان معلومات سے بہتر کام لے کر اس کو اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی ایفیشنسی کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس جو نالج ہے, جو انفارمیشن ہے, اس کو گیدر کیا جائے. اور اس کو گیدر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ہارڈ ویئر, بہترین آئی ٹی بیسڈ ڈیوائسز کی ضرورت ہے, جو لیپ ٹاپس ہو سکتے ہیں, ڈیسک ٹاپس ہو سکتے ہیں, سرورز ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کو, اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے بیک اینڈ کے اوپر ہمیں اسٹوریج کی ضرورت ہے, جو اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو اسٹوریج پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے EMC, جو ڈیل ٹیکنالوجیز کا پارٹ ہے, وہ دنیا بھر کے اندر پرووائڈ کر رہی ہے. تو سر بہت سارے سوالات ہیں اور وقت کم ہے. میں ایک آخری سوال کروں گا, جبکہ بہت سارے سوال تشنا رہ جائیں گے اور ہم کوششیں کریں گے کہ ہم اس طریقے کے سیشن آپ سے اور زیادہ ہم ڈسکشن کریں, ایسے پینل کے ساتھ ڈسکشن کریں جس کے اندر ہمیں اور زیادہ ہماری عوام کو, ہمارے ریسیلرز کو, ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں کو رہنمائی مل سکے. لوگ مجھ سے, خاص طور پہ نئی جنریشن جو ہے, آپ کے جیسے لوگوں کو جب دیکھتی ہے تو ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم بھی کون سی ایجوکیشن حاصل کریں جس کی بنیاد کے اوپر ہم بھی اس پلیٹ فارم پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے آئی ٹی بیس جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان کا پارٹ بن سکیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا لوگ کریں, ہماری یوتھ کیا کرے کہ وہ کیونکہ ڈیل کا اس وقت سب سے بڑا اسٹرکچر ہے کسی بھی پی سی پرسنل کمپیوٹنگ بنانے والی کمپنی کا پاکستان کے اندر, جس کے اندر بہت بڑی آپ کی ہیومن ریسورس آپ لوگوں نے یہاں پر ہائر کی ہے. تو کیا اسٹیپس ہیں جو ہماری یوتھ لے, ہمارا نوجوان لے کہ وہ ان بڑی آئی ٹی کمپنیز کا پارٹ بن سکے؟ مزمل بھائی, اس میں ہماری جو روایات ہیں اس میں پرورش کا ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے. اور ہم اب میں کیونکہ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا شائستہ گفتگو کرنے سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ منوا سکتے ہیں اگر آپ صحیح بات کرتے ہیں. اگر آپ ایک ایتھیکل کانڈکٹ کے بارے میں, اگر ایتھیکل کانڈکٹ آپ کے ساتھ منسوب ہو جائے, ایک ایسی ویلیو ہے جو منسوب ہو جائے, یو آر سینونیمس وتھ ڈوئنگ تھنگز دا رائٹ وے, یہ تب آپ میں اسپرٹ آتی ہے جب آپ کی پرورش جو ہے وہ گھر کا جو ماحول ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابتدائی تعلیم ہے اس سے بھی زیادہ ماں باپ کا ایک بہت رول ہے. اس میں ہماری جو روایات ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہونا, ان سے فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے. قائد اعظم کے جو القاب ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جو دو سینگز ان کی یاد آ رہی ہیں کہ کام کام کام. اس کے بارے میں یہ ضرور تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ سنسیئرٹی سے اپنا 100% دیں, اپنا 100% ایفرٹ لگائیں, اور آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو بعد میں کام آئیں گی. انیشیل دنوں میں کہنے کو عجیب سا لگے گا, برا سا بھی لگے کچھ لوگوں کو کہ پہلے پیسے کے بارے میں پہلے نہ سوچیں. جب آپ کی پہلی یا دوسری نوکری ہو تو آپ سیکھنے کے بارے میں سوچیں بہت, کہ کتنا زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں, کتنا زیادہ آپ لوگوں سے کوچنگ لے سکتے ہیں, کتنا لوگوں کو آپ کچھ لوگوں کو اپنا مینٹور بنا دیں اور ان سے سیکھیں. اور اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ آپ جب کام کریں گے تو پھر یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن نیکسٹ آ جائے گا کہ کین یو دین be a team person. What is unity? Unity is being a representative in an organization that you are a team player. Faith is really your commitment towards a common purpose. What is the company driving towards? And are you putting your 100% to derive the positive outcomes for that company? And faith, alhamdulillah, ہم نے ہمارا faith کے
بارے میں پہلے پوائنٹ پہ اگر آ سکوں تو اٹ کمز فل سرکل کہ ہماری پرورش ایسی ہوتی ہے گھروں میں. ہمارے والدین نے ہمارے بڑوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ ہمارا قوی یقین اور ایمان ہے کہ ہارڈ ورک, محنت اور ایتھیکل بیہیویئر آپ کو ضرور کامیاب کرے. بالکل دوستوں میں تو اگر ایسا نہ ہو تو میں نے ایسے کم دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہو کہ کوئی محنت کرنے والا انسان, ایک ایتھیکل انڈیویجول, ایک کانسیومٹ پروفیشنل کبھی فیل ہو. میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں. اور اس میں کیونکہ آپ کی پرورش میں اگر آپ نے ایک تابعدار اولاد رہے ہیں تو ماں باپ کی عزت سیکھی آپ نے, اس سے آپ نے ایک مورل کوڈ بن جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو behave with other human beings, and if you behave with other human beings with kindness, I think that is the recipe for success. That is my lifelong learning, that you can convey your message in a language which is kind, and you can be kind to others, you can have empathy, you can love your fellow colleague and be very serious about their well-being, their family, and how they are doing at work, and be their coach, be their mentor. تو یہ اگر تو ہماری نئی جنریشن ان بیسکس پہ پہلے چلی جائے, اس طرح پرورش کی بات کی, ماں باپ کی سن لی جائے کہ اگر وہ پڑھائی کے لیے کہہ رہے ہیں یا وہ کچھ ایسی آپ کو تاکید کر رہے ہیں, ایسی کوئی نصیحت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا بیسک پلر. اس کے بعد چیزیں راستے بنتے چلے جاتے ہیں, اور اس میں ماں باپ کی دعا کا بہت بڑا ہے. بہت ہی خوبصورت بات. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جیسے نوید صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی بیسکس جو ہیں, جو ہماری ویلیوز ہیں, اس کو سامنے رکھ کر محنت کے ساتھ کام کی جائے تو کامیابی آپ کے لازمی قدم چومتی ہے. اپنی محنت کریں, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, کسی کو اپنی فیلڈ کے اندر مینٹور ضرور بنائیں, اپنا استاد ضرور بنائیں, اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی جو ڈائریکشنز ہیں ان کا انتخاب کریں اور آگے بڑھیں. لیکن کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو بھی شارٹ کٹ حاصل کرتا ہے, جو بھی شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے, تو نتیجتاً اس کے فیلیئرز ہوتے ہیں. اور جیسا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے محنت کے ساتھ کام کیا ہو, ڈائریکشن اس کی درست ہو, اور اس نے اپنی جو ویلیوز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایتھکس کے ساتھ کام کیا اور پھر بھی وہ فیل ہو گیا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. تو یوتھ کے لیے ان کا نوید سیال صاحب جو آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, ان کا پیغام بڑا واضح اور بڑا سمپل پیغام ہے کہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر بھرپور محنت اور اپنی ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا, یہ آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دے گا. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ کی جو معلومات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے لیے, ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے جو آئی ٹی کے اندر کام کرنا چاہتی ہے, ایک انشاءاللہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ڈائریکشن دینے کا سبب بنے گا اور ان کی بہت بہترین رہنمائی کرے گا. آپ کی وقت کا اور آپ کی اس ڈیٹیل گفتگو کا بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں آپ کا مزمل بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہماری یوتھ ہے, اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تھوڑی رہنمائی اس سے وہ حاصل کریں گے. ہمارے ملک میں بہت بڑی ایک اپرچونیٹی ہے. ہمارا ملک اتنی اس میں ڈائیورسٹی ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ابھی جس طرح میں نے پہلے کہا خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہمارے ایک بہت برائٹ فیوچر ہے ہمارے ملک کا. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس برائٹ فیوچر کو اور زیادہ بہتر اس کے ثمرات آپ کو ڈیلیور کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.